أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی اور آج ہم اپنا آخری پارہ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے میں نے جو کل سوال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ آپ کو کس بات نے دل کو چھوا، یہ اتنے عرصے میں جو ہم نے پڑھا۔ آپ کے تو بہت سارے اچھے اچھے جوابات تھے، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس چیز نے ہمارے دل کو چھوا۔ ہم سے مراد جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی پوری ٹیم ہے۔ جب ہم نے یہ کلاس پلان کی تھی، پھر اس کے بعد جس کی تیاری تھی، پھر اس میں بے شمار لوگ اس میں شامل ہیں، یعنی پروگرام بنانے سے لے کے کمپوزنگ سے لے کے ویڈیو بنانے سے لے کے اور بہت سارے مراحل، اس کی پلاننگ کرنے والے اور اس کو آپ تک پہنچانے والے۔ اللہ کی مدد کے ساتھ یہ کام شروع ہوا تھا، اللہ کے بھروسے کے ساتھ، اور اس کا جو فیڈ بیک آپ کی طرف سے آیا اس نے ہمارے دل کو چھوا۔ ہم بہت سارے لوگوں نے آڈیو میسیجز، ای میلز، بہت سارے ذرائع سے پیغامات پہنچائے، بہت زیادہ سراہا بھی اور بہت زیادہ محبتیں بھی دیں، اور ہر وہ چیز بہت قیمتی تھی۔ اور پھر رفتہ رفتہ یہ دائرہ جب بڑھتا چلا گیا تو اتنا پھیلا کہ ملک میں، ملک سے باہر، اداروں میں، این جی اوز میں، تراویوں میں، خواتین جیلوں میں، ورکنگ وومن، اسکولز کی پرنسپلز کے ذریعے، اسٹاف اور ٹیچرز میں، ڈاکٹرز کے ایسوسیشن میں، بہت سارے کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس میں، اور بہت ساری فیلڈز میں، اور کہاں کہاں تک یہ نہیں گیا، اور ہر جگہ سے ہمیں مسلسل سینکڑوں کی تعداد میں میسیجز آتے چلے گئے۔ اس سے یہ یقین مضبوط ہوا کہ اللہ کا کلام اور اللہ پہ بھروسہ اور اللہ کے لیے کی جانے والی کوشش پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات ہم سب کے لیے، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے صدقہ جاریہ کا موقع دیا۔ اب تک جتنے بھی افراد سے رابطہ ہوا، سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس نے مزید گروپس نہ بنائے ہوئے ہوں، اور ایک آدمی 100 200 400 لوگوں کو بھیج رہا ہے۔ تو آپ سب کو خوشی منانی چاہیے اس سودے پہ جو ہم نے اللہ سے کر لیا، جو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ جنت کا وعدہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنے لوگ جن کو ہم نے یہ بھیجا اور جن کو ہم آگے بھیجیں گے، یہ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اور اسی چیز نے پورے رمضان ایک سرشاری کی کیفیت میں رکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے۔ اور یقیناً آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا نا، یہی دل کو چھونے والی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مل کر دین کے لیے کام کرنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ایک خاص بات یہ بھی تھی، ہم نے جو آیت پڑھی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس قرآن کو، اور تفرقے میں نہ پڑھو۔ ہم نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا۔ ہم مختلف فیلڈز کے لوگ ہیں، ہمارے مزاج ڈفرینٹ ہیں، ہمارے رجحان ڈفرینٹ ہیں، ہمارے انٹریسٹ ڈفرینٹ ہیں، لیکن کیسے قرآن نے ہمیں جوڑا ہے کہ ہم ہزاروں لوگ ورچولی کنیکٹڈ ہیں۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ابھی بگنرز لیول ہے، ہمیں تو بہت آگے ہائر لیول کی طرف جانا ہے۔ ابھی نہ ہم نے فتوے پڑھے، نہ تفسیر پڑھی، نہ ڈیٹیلز پڑھی۔ قرآن تو بہت زیادہ گہرائی کا مطالبہ کرتا ہے نا، اور یہ تو صرف جھلکیاں تھیں جو ہم نے اپنا شوق بڑھایا، اور اس شوق کو ہم نے ختم نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہی شوق ہمیں ایک سٹیپ آگے لے کے جائے گا اور تفسیر اور تفصیل کے ساتھ مطالعے کی طرف لے کے جائے گا۔ شوق اور طلب مجھ سے ہر کام کروا لیتا ہے، اور یہ کروا لے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے بڑھیں گے اور یہ کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر 30 کے آخری ربع کا جو ہم نے کل چھوڑ دیا تھا۔ شروع ہوتا ہے سورۃ البینہ سے، جو مدنی سورت ہے۔ ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے یا جو رسول بھیجے ہیں، وہ صرف اس لیے ہی بھیجے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر آیات بتا دیں، حق بالکل سامنے آ جائے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کو نہیں ملا، اور جن لوگوں نے بھی بعد میں تفرقہ کیا وہ خود ذمہ دار ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ ہدایت نہیں ملی، خود انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو ماننے والے نہ تھے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ جو صحیح اور سیدھے دین پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ کی بندگی کو خالص کر لیں، کسی اور کے علاوہ صرف اللہ کی بندگی، اپنے آپ کو یکسو کر لیں۔ ایک طرف بڑے ہیں تو بس اپنے آپ کو اس پہ قائم رکھیں، اور نماز اور زکوٰۃ یعنی اس کا عملی مظاہرہ بھی ظاہر کریں۔ اس کے بعد پھر کفر اور ایمان کا نتیجہ بتایا گیا کہ جیسے اعمال ویسا نتیجہ۔ پھر ہم آ جاتے ہیں سورہ زلزال کے اوپر، جو مدنی صورت ہے۔ ابتدا ہی میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب زمین ہلا ماری جائے گی، اور اس کے بعد زمین کے اندر جو سارے بوجھ ہیں، اس میں ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اس میں انسان یعنی میں اور آپ،
اور ہم سے پہلے اللہ کے پاس جانے والے اور بہت سارے راز جو زمین کے اندر دفن ہے سب نکال کے باہر آ جائیں گے، اور پھر زمین بتائے گی کہ میرے اوپر میری پشت پہ کیا کیا گیا، جس نے جو کیا ہوگا، چھوٹی سی نیکی کی ہوگی نکل کے آ جائے گی، چھوٹی سی برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے دیکھ لے گا، کچھ چھپانا رہ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ عادیات آتی ہے، اور ابتدا ہی جو ہے وہ انسان کے اپنے رب کی ناشکری سے ہوتی ہے کہ جس طرح کے وہ حالات دیکھتا ہے اپنے آس پاس اور وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور اصل بات وہی ہے جو پہلے بھی مرض کی نشاندہی کہ مال اور دولت کی شدید محبت ہے، حالانکہ جو قبروں میں ہے وہ بھی سامنے آئے گا، اور جو سینوں میں ہے چھپا ہوا ابھی لوگوں سے وہ بھی سب نکال کے سامنے لے آیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ قاریہ آتی ہے، اور بہت ہی ہلا دینے والی یہ صورت ہے، قیامت کی ہولناکی کا ذکر کرتی ہے۔ پہلا مرحلہ یہ بتاتی ہے کہ جب لوگ اور ادھر ادھر بکھرے ہوں گے، پہاڑ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، گویا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ آ جائیں گے اللہ کے سامنے، تولے جائیں گے اعمال نامے، جس کا بھاری ہوگا مزے میں ہوگا، جس کا ہلکا ہوگا آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد سورہ تکاثر آ جاتی ہے۔ سورہ تکاثر بھی مکی ہی صورت ہے، یہاں پہ بھی لوگوں کے اس مرض کی نشاندہی کی کہ تم لوگ اصل میں چاہتے کیا ہو، زیادہ سے زیادہ مل جائے ہر چیز۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی ایک بکٹ لسٹ نہ ہو؟ جو ماڈل میرے پاس فون کا ہے مجھے اس سے نیکسٹ چاہیے، جو کپڑے میرے پاس ہیں مجھے اس سے اچھا والا برانڈ چاہیے، جو گھر میرے پاس ہے مجھے اس سے اچھا چاہیے، اور یہ زندگی میں کبھی یہ لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی، ایک ختم ہوتی ہے اگلی تیار ہو جاتی ہے۔ اسی کی نشاندہی کی ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا، یہ کمپٹیشن، یہ دوسروں کو دیکھ کے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرنا، اسی میں گزرتے گزرتے زندگی گزر جاتی ہے اور انسان قبر تک چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جلدی تمہیں پتہ تو چل ہی جائے گا نا کیا امپورٹنٹ تھا، کیا نہیں تھا، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، کس چیز میں آپس میں حسرت کرنی چاہیے تھی اور کس میں آگے بڑھنے کی کوشش کی جانی چاہیے تھی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ آنکھیں تھیں اللہ نے دی تھی، کہاں استعمال ہوئی؟ مال تھا، جسم تھا، ہاتھ تھے، پاؤں، ایون حدیث تو یہ بھی بتاتی ہے نا کہ ٹھنڈا پانی بھی، یعنی وہ جو آسانی ہے، وہ جو گھر کی چھت ملی ہوئی ہے، وہ جو گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں کمفرٹیبل ہوں، جن کی وجہ سے میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، ایک ایک چیز کا حساب اللہ تعالیٰ پھر ہم سے لے گا۔ اس کے بعد سورہ عصر آ جاتی ہے، زمانے کی قسم کھائی جاتی ہے جس میں تم موجود ہو، خسارے سے بچنا چاہتے ہو نا، فطرت ہے انسان کی، 4 چیزیں پکڑ لو۔ ایمان، اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ حق کی نصیحت جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ معاشرے میں امر بالمعروف، اور اس کی جب آپ امر بالمعروف کریں گے اور نہیں عن المنکر کریں گے تو لازمی طور پہ جو آپ کو چیز چاہیے ہوگی وہ صبر، اور صبر کی تلقین، صرف صبر کرنا نہیں ہے بلکہ تلقین بھی کرنی ہے، حق صرف خود نہیں ماننا، حق کی نصیحت بھی کرنی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ انسانوں کو گروپس میں یا اجتماعیت کی شکل دیتی ہے کہ ایک دوسرے کے سپورٹیو ہوتے ہیں جبھی وہ آگے چل پاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حمزہ آتی ہے، اور بہت ہی مذمت کی گئی ہے اس شخص کی جو لوگوں کی تحقیر کرتا ہے، اس کا کوئی بھی طریقہ ہو، سامنے تانا دے دیں یا پیچھے برائیاں کر دیں، یا انداز سے کریں یا کسی بھی طرح کریں، ہر وہ شخص جس کو اس کی عادت ہے، اور پھر یہ کہ جس کے پاس مال ہے، مال سے اتنی محبت ہے، یہ برائیاں بھی مال کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تفاخر کا احساس پیدا کرتا ہے، لیکن مال کی جو محبت ہے وہ بہت ساری چیزوں کی جڑ ہے، اور مال سے مراد صرف نوٹ ہی نہیں ہوتے، ہر وہ ایسی چیز جو کہ آپ کا ایسٹ ہوتی ہے، جس کو آپ جمع کرتے ہیں، جس کو آپ گن گن کے رکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اور اس کے بعد پھر خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ انتہائی شدید، جس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اصحاب فیل کا واقعہ سورہ فیل میں ذکر کیا گیا ہے، جب ابرہا ہاتھی لے کر آیا تھا اور اپنے طور پہ بڑا لشکر لے کر آیا تھا، اور مکہ والے اس واقعے سے واقف بھی تھے اور تذکرہ بھی کرتے تھے، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے چند ابابیلوں کے ذریعے اس لشکر کو تتر بتر کر دیا۔ تو یہی واقعہ سنا کے کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کی تدبیر ناکارہ نہیں ہو گئی تھی؟ بڑے بڑے پلانز تھے نا۔ میں جب یہ صورت یا آیت پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے پلانز 2020 شروع ہوا تھا، کیا کیا پلانز تھے، وہ سارے پلانز کیسے ختم ہو گئے؟
تو اللہ تعالیٰ نے اس اتنے بڑے لشکر کی ساری منصوبہ بندی اور ساری پلاننگ ناکام کر دی، تو اللہ کے قدرت کے آگے تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ یہاں پہ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو بھی تسلی دینا مقصود ہے اور کفار کو بھی متنبہ کرنا مقصود ہے کہ کوئی اللہ کے آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ نے اگر نمٹنا ہو تو اللہ کسی بھی اپنی بنائی ہوئی چھوٹی سی مخلوق سے بھی اس کو نمٹ سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قریش آتی ہے جو کہ مکی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق بتایا گیا ہے کہ دیکھو اللہ ہی کی وجہ سے ہے نا وہ ساری چیزیں۔ مطلب اگر ہمیں رزق مل رہا ہے، اگر ہم امن کی حالت میں ہیں، اگر ہم کسی آزمائش سے محفوظ ہیں، اگر ہم تجارت کر سکتے ہیں، مال کما سکتے ہیں، زندگی برت سکتے ہیں، چیزیں نارمل چل رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں کس کی وجہ سے ہیں؟ اللہ کی عنایت ہے۔ اور جب اللہ کی عنایت ہے تو اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد سورہ معون آتی ہے اور وہ واضح طور پہ بتا دیتی ہے کہ اگر انسان کو آخرت پہ یقین ہونا تو وہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلے گا، حقوق اللہ بھی لے کے چلے گا جس کا ذکر نماز کی صورت میں کیا گیا، اور حقوق العباد بھی لے کے چلے گا جس کی 3 مثالیں یہ ہیں کہ وہ یتیم سے سلوک اچھا کرنے والا، مسکینوں کی مدد کرنے والا، اور لوگوں کے لیے اس کا دل کشادہ ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لینا دینا، مدد کرنا، آسانیاں فراہم کرنا اس کو مشکل نہیں ہوگا کیونکہ اس کا اجر اس کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا ملنے والا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع کرے گا۔ تو یہ نشانی ہے ان لوگوں کی کہ جو آخرت کے لیے چلنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کسی ایک طرف زیادہ نہیں جھک جاتے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہیں۔ حقوق اللہ پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حقوق العباد متاثر کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے دین کا حصہ ہے، آپ کا ہاف دین جو ہے وہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے وہ حقوق العباد ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ساتھ جب ملاتا ہے بندہ تب آخرت کی تیاری کی طرف چلتا ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر آئی ہے، مکی صورت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیے جانے کا ذکر ہے، اور اس کے مختلف جو معنی ملتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی بے شمار چیزیں، جو لفظ کثرت استعمال ہوتا ہے یہ اس سے بھی آگے کی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ حوض کوثر کے بارے میں حدیثیں ملتی ہیں جو میدان حشر میں ہوگا، اور پھر نہر کوثر کا بھی ذکر ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے جو کہ جنت میں ہوگی۔ اس کے علاوہ ذکر کیا ہے کہ آپ کا دشمن ہی جر کٹا ہے، جو کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں کہ آپ کا نام لیوا کون ہوگا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، تعظیماً آنکھوں کو چومتے ہیں، دل چاہتا ہے جانیں، دل چاہتا ہے حدیثیں پڑھیں، تو کس کا نام لیوا اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو جان دینے کو تیار ہے اسلام کے اوپر۔ پھر سورہ کافرون آ جاتی ہے جو مکی صورت ہے، اور اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ واضح کر دیتی ہے کہ دین کی کبریائی میں یہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی مداہنت نہیں ہے، کوئی مصالحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل شروع میں بار بار ہم نے پڑھا کہ آیا تھا کہ اللہ نے یہ دین اس لیے بھیجا کہ یہ تمام دینوں پہ غالب ہو جائے، تو یہاں پہ بھی برات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم کسی ایسے دین کی عبادت تو کریں گے ہی نہیں، ہم کسی اور معبود کی تو عبادت کریں گے ہی نہیں، لیکن ہم کمپرومائز بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبانوں سے یہ پیغام دلوایا ہے کہ ہمارا نہ ہم تمہاری عبادت کریں گے نہ تم ہماری کرو گے، لیکن ہم اپنا دین چھوڑیں گے نہیں، اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی اور دین کے تحت یہ نہیں رہے گا۔ ہم نے سورہ توبہ میں وہ اعلان پڑھا تھا نا کہ اب آپشنز یہی ہیں کہ جو اسلام کی کبریائی کے اندر رہنا چاہتا ہے، اپنا دین قائم رکھنا چاہتا ہے، تو وہ ذمہ بن کے رہے گا، اسلام کسی اور دین کے تابع بن کے نہیں رہ سکتا۔ اور اس کے بعد یہی ہے کہ راستہ ہمارا یا تمہارا، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے پر ہیں اور جو لوگ اللہ سے کفر کر رہے ہیں وہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کے بعد سورہ نصر آ جاتی ہے جو کہ مدنی صورت ہے۔ ذکر کیا گیا یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی جب یہ نظر تو نہیں آیا، لیکن ان قریب اللہ کی مدد جب تم دیکھو، فتح دیکھو، تم دیکھو کہ بہت سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ تلقین ایک ایسے نبی کو کی جا رہی ہے جنہوں نے پوری زندگی لگا دی ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو جو سب کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، جو اینڈ رزلٹ بہت اچھا بھی نظر آ رہا ہے نا، مطلوب رویہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تسبیح، اللہ کی مدد کا اقرار، اللہ نے تمہیں تھامے رکھا، آسانی کی، اور اس کے بعد اپنے مغفرت کی دعا مانگو۔ یعنی یہ اب کسی بھی کام میں یہ نہ سمجھنا کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ سمجھنا کہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے۔ اور یہی بات میں نے پہلے بھی کی تھی نا کہ اگر قرآن بھی پڑھ لیا ہے نا ہم نے اس ماہ جتنا بھی پڑھا ہے، لیکن وہ ہم نے نہیں کیا ہے، وہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔
اس کے بعد سورہ لہب آ جاتی ہے جو کہ مکی صورت ہے، اور ابو لہب جو بدترین دشمن دین تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے انجام کا، کہ جو کچھ اس نے کمایا، کسب کا لفظ آیا ہے، کمائی میں چاہے اس کی اولاد ہو، چاہے اس کا مال ہو، کوئی کام تھوڑی آئے گا، اور چاہے اس کی بیوی وہ بھی اس کے ساتھ ہے، وہ بھی وہی انجام دیکھے گی۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خونی رشتہ دار ہے، تو ایک دفعہ پھر اس نظریے کو دہرایا ہے کہ رشتہ داری کام نہیں آئے گی، اعمال کام آئیں گے۔ پھر سورہ اخلاص آتی ہے، خالص توحید کی دعوت، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ یہ ایک جملہ پتہ نہیں کون کون سے نظریوں کی، کون کون سے شرک کی، سب کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ تو بے نیاز ہے نا، تمہیں ضرورت ہے اس کے آگے جھکنے کی، لوگوں کی محتاج ہے کہ وہ اللہ کے سامنے آئیں، کیونکہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دو صورتیں آتی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ابتدا میں جو چیزیں سیم ہیں اس کو ساتھ ہی لے لیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم سب اللہ کی پناہ مانگیں۔ پناہ کا مطلب یہ، ہم اللہ سے حفاظت مانگیں، آڑ مانگیں، لپٹ جانا۔ مجھے وہ سچویشن لگی ہے جس میں ایک بچہ جاتا ہے نا اور وہ ماں سے لپٹ کے اپنی آنکھیں بھینج کے بس ماں کے سائے میں چلا جاتا ہے کہ اب یہ مجھے بچا لیں گی، وہ والی کیفیت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ہو، اللہ کے سائے میں آ جانا، اللہ سے چمٹ جانا، اللہ کو آگے کر کے خود پیچھے ہو جانا کہ اے اللہ بس آپ مجھے پناہ دے دیجئے، کیونکہ پناہ وہی دے سکتا ہے نا جو رب ہے، جو پالنے والا ہے، جس کی ربوبیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، وہی کر سکتا ہے، اسی کے پاس وہ پاور ہے، وہی میری مدد کر سکتا ہے، میرے پاس تو نہیں ہے۔ اور پھر وہ جانتا بھی ہے ہر چیز کو، میں جو مانگ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، میں جس کو شر سمجھ رہی ہوں وہ خیر ہے، میں جس کو خیر سمجھ رہی ہوں وہ شر ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں مجھے آگے کیا کیا کرنا کیا چاہیے، کس سے بچنا چاہیے، کس سے نہیں بچنا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا ہر شر سے، اور شر میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو مجھے ناگوار گزرے، وہ تکلیف، غم، نقصان، مسائل، پریشانیاں، کچھ ایسی ہیں جن کا میں شکار ہوں، وہ چلی جائیں میری زندگی سے، اور کچھ ایسی ہیں جو آگے آنے والی ہوں، ان سے مجھے بچا لیں۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے سامنے مانگنا، اسی لیے ہدایت کی گئی نا کہ سورت کو کثرت سے پڑھو، روزانہ سونے سے پہلے پڑھو۔ اور پھر جو خاص چیزیں دونوں صورتوں میں ہیں، سورہ فلق میں جو پناہ مانگی گئی ہے ہر چیز کے شر سے جو اس زمین پہ موجود ہے، اور اس کے بعد رات کی تاریکی کے شر سے جس میں بہت سارے گناہ اور بہت ساری غلط چیزیں جنم لیتی ہیں، پھر پھونکنے والوں یا جادو کے شر سے، اور پھر حاسد کے شر سے۔ اور سورہ ناس میں جو پناہ مانگی گئی ہے وہ بار بار کے وسوسے سے، وسوسہ میرے اندر بھی آتا ہے، میرا نفس بھی ڈالتا ہے، شیطان چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، اور یہ وسوسے مجھے پریشان کرتے ہیں نا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اللہ کی مدد مانگنی ہے، اور یہی ہم اللہ تعالیٰ سے ایک اور مدد بھی مانگ لیتے ہیں، وہ ہے ہمارا اگلا قدم، اور وہ قدم یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ خلاصہ سیرت شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس خلاصہ سیرت میں بھی ہم اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو لے کے چلیں گے جھلکیوں کی شکل میں، اور ہر ہفتے کی صبح 11 بجے آپ کو کلاس موصول ہوگی، اور اس کے ساتھ آپ کو سوالات فارم کی شکل میں آپ کو واٹس ایپ پر ہی گوگل فارم کی شکل میں سوالات مل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خلاصہ سیرت ہم اسی طرح مکمل کریں گے، اسی جوش کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ جیسے ابھی ہم نے خلاصہ قرآن مکمل کیا ہے۔ اس کے سلسلے میں جو کام آپ نے کرنے ہیں ان چھٹیوں میں، جو آپ کو عید کی چھٹیاں مل رہی ہیں، بلکہ ابھی تو آپ کے پاس رمضان کے کچھ گنے چنے دن بھی باقی ہیں، آپ نے اپنے لیے استقامت کی دعا مانگنی ہے، اور ہمارے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ارادے کو پورا کرے جو ہم نے کیا ہے۔ دوسرا، اپنے کثرت سے درود پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں ہم، اور پھر درود آپ کے کاموں کو آسان بھی کرتا ہے نا، تو ہم نے کثرت سے درود پڑھنا ہے، اس خوش نصیبی کو محسوس کرنا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر آپ نے گروپس بنے ہوئے تو ہیں آپ کے، لیکن آپ نے مزید گروپس سوچ سوچ کے بنانے ہیں، مزید افراد کو شامل کرنا ہے جو انٹرسٹ رکھتے ہوں، سوچنا ہے، کیونکہ آپ کا یہ صدقہ جاریہ ہے، تو جتنا صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ اتنا اللہ تعالیٰ کے پاس نکل نکل کے گواہیاں آئیں گی۔ تو افراد کو سوچئے، جتنے پاسبل افراد آپ گروپس بنا سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ گروپ بنائیے۔ پھر آپ کے پاس فارمز آ رہے ہیں، گوگل فارم آ رہا ہے،
اور یہ فارم رجسٹریشن فارم ہے. آپ نے یہ فارم بھرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ اس گروپ میں شامل ہو چکے ہیں یا آپ اس کے لیے تیار ہیں. یہ فارم آپ کو لنک نظر آ رہا ہے، آپ کو جہاں سے کلاس موصول ہوئی ہے وہاں سے بھی لنک آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ میں سے جتنے لوگ ہیں انہوں نے انڈیویجولی بھرنا ہے. یعنی اگر ایک گھر کے اندر 4 افراد ہیں تو چاروں یہ فارم الگ الگ بھریں گے. آپ کے فارمز ہمارے پاس انشاءاللہ آ جائیں گے، پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بس عید منا کے ہم واپس آئیں گے. پہلے تو عید کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا، بہت اچھے سے قرآن سے جوڑا، اور پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اس خوشی کا موقع گزارنے کے بعد اللہ کی نعمت کا اظہار یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین سے جڑا رہے. تو عید منانے کے فوراً بعد جو پہلا ہفتہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ 30 مئی کو ہماری پہلی کلاس ہوگی. 30 مئی کو صبح 11 بجے آپ کو پہلی کلاس موصول ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سفر اس طرح ساتھ طے کرتے چلے جائیں گے. آپ رابطے میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کی بہت ساری میلز آتی ہیں، باقاعدگی کے ساتھ آتی ہیں، اور کوشش بھی ہوتی رہی کہ ہر ایک میل کی جواب جائے. تو آئندہ بھی رابطے میں رہنے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس اور ہماری سوشل سائٹس کے لنکس آپ کے سامنے ہیں. آپ ان میں سے جس سے بھی رابطہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جواب بھی موصول ہوگا. اور بہت سارے لوگوں نے بہت سارے دوسرے پروگرامز کا پوچھا تھا کہاں ملیں گے، کیسے حاصل کریں گے، تو ان سائٹس پہ آپ باقاعدگی کے ساتھ ساری اپڈیٹنگ دیکھتے رہیں گے. دعا سے پہلے ایک دفعہ پھر یاد دلاتی چلوں کہ دیکھیے رمضان کا ماحول ختم ہو جائے گا، ابھی تو ماحول سپورٹ کر رہا ہے، لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، اس نے بھی ہمارے لیے آسانی فراہم کی تھی، لیکن زندگی تو ابھی باقی ہے، عمل کا وقت بھی ابھی باقی ہے. سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے. اصل چیز یہی ہے نا، اس زمین، اس پہ رہنے والی چیزیں جو یہیں رہ جانی ہیں، یہاں کی سج دھج، یہاں کی مصروفیات، جو کہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں غیر ضروری تھی نا. جب ہم ان چیزوں سے بے نیاز ہوئے، جو بھی حالات تھے، جو بھی وجہ تھی، جب ہم بازاروں سے، شادیوں سے، زندگی کی روزمرہ کی چیزوں سے، جب ہم کپڑے بنانے سے اور بہت ساری ایسی مشغولیات سے جو اس زمین میں ہی رہ جانی تھی، جب ہم ان سے بے نیاز ہوئے تو ہمیں وقت ملا اور ہم نے سکون سے آخرت کی تیاری کی. تو اپنے آپ کو یہاں لگانے کے لیے اپنی دنیا کی مشغولیات کو کچھ نہ کچھ تو ترک کرنا ہوگا نا، کچھ نہ کچھ تو بریک لگانا ہوگا، ترجیح تو بنانی ہوگی. تو اس بات پہ اپنے اوپر نظر رکھیے کہ رمضان گزرنے کے بعد اور یہ والے حالات انشاءاللہ تعالی بہتر ہونے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ترجیح بدل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا مجھے مگن کر دے اور میں اس تیاری میں ایک قدم پیچھے رہ جاؤں. خود پر کڑی نظر رکھنی ہے، اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے جوڑ کے رکھنا ہے تاکہ آپ منسلک رہیں، تاکہ آپ دنیا کی بھیڑ میں گم ہو کے آخرت سے غافل نہ ہو جائیں. ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے. آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اے اللہ قبر کی وحشت سے مانوس کر دے. اے اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پہ رحم فرمائیے. اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے امام، نور، رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ جو میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دیجیے، اور جو مجھے نہیں معلوم وہ مجھے سکھا دیجیے. مجھے توفیق دیجیے کہ میں رات اور دن کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کیا کروں. اس کو میرے حق میں حجت بنا دیجیے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے، ہمارے سینے کا نور بنا دیجیے، ہمارے غموں کو ڈھانپنے کا ذریعہ بنا دیجیے، اور ہمارے تمام رنج و غم کو اس سے دور فرما دیجیے. یا رب العالمین ہم سب نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں.
یہ جو قرآن ہم نے پورے رمضان میں پڑھا، یقیناً اس نے حق ادا نہیں کیا۔ یا اللہ، اس میں جو ہم سے غلطی ہوئی ہو اس سے درگزر فرما دیجئے۔ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے اور اس پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دیجئے۔ یا اللہ، بھلائی کو ہمارے سامنے کھول دیجئے، اس پہ چلنا آسان کر دیجئے، اور ہر برائی کو ہمارے سامنے کھول دیجئے اور اس سے بچنا ہم سب کے لیے آسان کر دیجئے۔ یا رب العالمین، ہر وہ اچھی چیز اور بھلائی دے دیجئے جو آپ جانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ ہر اس چیز کے شر سے اپنی پناہ میں رکھیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور جس سے آپ واقف ہیں۔ یا اللہ، جہاں جہاں اس وقت جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کی تمام ضروریات، حاجات، مشکلات، مسائل کے لیے آپ کافی ہو جائیے۔ یا اللہ، جو پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیاں دور کر دیجئے۔ یا اللہ، جہاں جہاں مالی مشکلات ہیں، رزق کے مسائل ہیں، یا اللہ حلال رزق عطا فرمائیے اور اپنے رزق میں سے اپنا حصہ نکالنے والا بھی بنا دیجئے۔ یا اللہ، گھروں کے بہت سارے مسائل ہیں جو کسی سے شیئر نہیں کیے ہوتے، یا رب العالمین ان مسائل کو بھی دور کر دیجئے۔ یا اللہ، جو ازواج کے انتظار میں ہیں ان کو بہترین، نیک اور صالح زوج عطا کیجئے۔ اے رب العالمین، جو انتقال کر چکے ہمارے پیارے، ان کی مغفرت کر دیجئے، جنت میں ہم سب کو ملائیے گا۔ یا رب العالمین، جو بیمار ہیں ان کو ایسی شفا دیجئے کہ بیماری کا نام و نشان نہ رہے۔ یا اللہ، تمام والدین کی آنکھیں اپنی اولاد کی طرف سے ٹھنڈی کر دیجئے، اولاد کو صالح بنائیے، نیک بنائیے اور ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دیجئے۔ یا اللہ، جو ہاتھ آج آپ کے سامنے اٹھے ہیں، ان سب کی تمام دعائیں آپ جانتے ہیں، ان سب کی مشکلات بھی آپ جانتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کیا ہے آپ جانتے ہیں۔ یا اللہ، اس وقت جس کے دل میں جو خواہش، جو پریشانی، جو دعائیں ہیں، یا اللہ ان کی تمام دعاؤں کو سن لیجئے، ہم سب کی دعا کو ایک دوسرے کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہر وہ بہترین چیز دے دیجئے جو آپ کے علم میں ہے۔ یا اللہ، بہترین زندگی، بہترین عمل، بہترین قرآن کا فہم، بہترین لوگوں سے تعلق، دنیا کی ہر وہ چیز جو میرے حق میں بہترین ہو۔ یا اللہ، بہترین اولاد، بہترین رزق، بہترین صحت، بہترین عمل کرنے کی توفیق، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین موت، بہترین قبر، بہترین آخرت اور بہترین جنت دے دیجئے۔ ہر وہ چیز دے دیجئے جو ہمارے حق میں بہتر ہے لیکن ہم نے نہ مانگی، نہ ہمیں مانگنا آتی ہے۔ یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو قبول کیجئے، آگے بڑھنے میں ہماری مدد فرمائیے، ہمارے دل کو اپنے لیے خالص کر لیجئے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے۔ ہم نے جو تہیہ کیا ہے کہ اس رمضان کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، یا اللہ ہمیں سیرت سے اپنے لیے رہنمائی لینے والا بنا دیجئے، ہمارے ارادے مکمل کرنے میں ہماری مدد فرمائیے۔ اے اللہ، اس رمضان میں جو عبادتیں ہم نے کی، یقیناً ان میں بہت کمی تھی، یا اللہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے اور ہمارے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہ جائیں کہ ہماری مغفرت کی جا چکی ہو۔ یا رب العالمین، ہم سب کی مغفرت کر دیجئے، ہم سب کی دعاؤں کو سن لیجئے، آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی، أدنو إليه ساجدا بجبيني، اقبل صلاتي وللصواب اهديني. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني، أدنو إليه ساجدا بجبيني، اقبل صلاتي